یہ عبادت آپ کو منع نہیں کرتی کہ آپ بہترین بزنس مین بنیں، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمی منڈی میں نام رکھتے تھے۔ یہ عبادت، یہ اچھا قول و عمل اور نیت منع نہیں کرتی کہ آپ دنیا کے جرنیل نہ بنیں۔ عمر جیسے جرنیل اور خالد بن ولید جیسے جرار بھی رہے ہیں، جن کا نام سن کے کیسر کانپتا تھا اور کہتا تھا دیکھو تو صحیح عمر ہے کون، انہو قد اکل کبدی، اس کے تو خوف نے میرا کلیجہ ہی کھا لیا ہے۔ یہ عبادت تمہیں منع نہیں کرے گی کہ تم ترقی کرو ٹیکنالوجی میں۔ دیکھو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا تو کنہوں نے بنایا؟ انہوں نے بنایا، بنوایا۔ عبادت نے ان کو منع تو نہیں کیا ٹیکنالوجی۔ البیرونی مسلمان تھا، 150 کتابیں میتھ پہ لکھنے والا، منع تو نہیں کیا دین نے کہ تم ٹیکنالوجی کو اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ بھول ہے، بلکہ میرے اور آپ کے فکر کے اوپر دھول رکھی گئی اور انہیں گرد سے چھپا دیا گیا۔ نہ، اگر تم نیکی کی نیت کرو گے تو پھر ترقی نہیں کر سکو گے۔ یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو اللہ ذوالجلال کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے۔ آج بھی ابو علی سینا کا نام آپ سنتے ہیں، وہ 760 جڑی بوٹیوں کی تحقیق، ریسرچ جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، ذرا ان کو پوچھو وہ ریسرچ کس نے کی تھی؟ وہ مسلمانوں نے کی تھی، اور تمہاری کتابوں کو جلا دیا گیا، دجلہ کے سپرد کر دیا گیا۔ دجلہ کا پانی 16 دن تک سیاہ رہا۔ جب تاراج کیا گیا، ہلاکو خان، چنگیز خان نے مسلمانوں کو مارا۔ آج مسلمان کو اپنی تاریخ بھی یاد نہیں ہے۔ عبادت کے ساتھ اگر آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، دین تو منع نہیں کرتا۔ یہ بناوٹی جو باتیں لوگوں نے بنائی ہے، اس کو چھوڑیے، آ جائیے اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف۔